أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجهيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. ایک نظم اس کا عنوان نصاب آتش، جسے جناب ندیم سرسی صاحب نے لکھا ہے. آپ حضرات کی سماعتوں کو نظر کرنا مقصود ہے. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مطلع مددہ فرمائیں کہ شکست آب رواں عزم کامیاب آتش، شکست آب رواں عزم کامیاب آتش کی نوش کرتے ہیں اب تشنگاں شراب آتش، کی نوش کرتے ہیں اب تشنگاں شراب آتش. اور ندامتوں میں وہ ڈھلتی ہوئی فرات کی عمر، ندامتوں میں وہ ڈھلتی ہوئی فرات کی عمر، حمیتوں میں وہ اٹھتا ہوا شباب آتش، حمیتوں میں وہ اٹھتا ہوا شباب آتش. اور سمندروں کے بدن پر پڑے ہیں اب تک نیل، سمندروں کے بدن پر پڑے ہیں اب تک نیل. شدید کتنا تھا سوچو ذرا عتاب آتش، شدید کتنا تھا سوچو ذرا عتاب آتش. اور لہو سے لکھ گئے ساحل کی ریت پر پیاسے، لہو سے لکھ گئے ساحل کی ریت پر پیاسے. ہر انقلاب کا بانی ہے انقلاب آتش، لہو سے لکھ گئے ساحل کی ریت پر پیاسے. ہر انقلاب کا بانی ہے انقلاب آتش. اور لبان خشک چھدی مشک کوزے دو نیم، بس اور اس کے سوا کچھ نہیں نصاب آتش. لہو سے لکھ گئے ساحل کے ریت پر پیاسے، ہر انقلاب کا بانی ہے انقلاب آتش. اور لبان خشک چھدی مشک کوزے دو نیم، بس اور اس کے سوا کچھ نہیں نصاب آتش. تو شعر ملاحظہ فرمائیے گا. کلیجہ آب خنک کا کباب ہوتا ہے، کلیجہ آب خنک کا کباب ہوتا ہے، زباں پہ آتا ہے جب ذکر التہاب آتش.
زباں پہ آتا ہے جب ذکر التہاب آتش، اور ذرا لبوں پہ جمی پپڑیوں کو غور سے دیکھ، ذرا لبوں پہ پڑی پپڑیوں کو غور سے دیکھ، انہی پہ نقش ہے دیباچہ کتاب آتش، انہی پہ نقش ہے دیباچہ کتاب آتش، خدا گواہ وہ تشنا، خدا گواہ یہ وہ تشنہ لب ہیں جن کے لیے، خدا گواہ یہ وہ تشنہ لب ہیں جن کے لیے بنا ہے باعث تسکین اضطراب آتش، بنا ہے باعث تسکین اضطراب آتش، اور بس اس لیے ہوا تسخیر قلعہ بیداد، بس اس لیے ہوا تسخیر قلعہ بیداد، تنابے سوائے صبر نہ تھا کوئی ہم رکاب آتش۔ اور شیخ مدارہ فرمائے اڑا اڑا سا ہے پانی کا رنگ وحشت سے، اڑا اڑا سا ہے پانی کا رنگ وحشت سے، کہ رنگ لانے لگا زور انقلاب آتش، کہ رنگ لانے لگا زور انقلاب آتش۔ یہ کون ہے جو چراغوں کو دے کے اذن سکوت، یہ کون ہے جو چراغوں کو دے کے اذن سکوت، ہر ایک دل میں اگاتا ہے آفتاب آتش۔ اور مختار ملاحظہ فرمائے یہ بات طے ہے اسے پیاس مار دیتی ہے، یہ بات طے ہے اسے پیاس مار دیتی ہے، ندیم جس کو میسر نہیں شراب آتش۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین۔ اما بعد، فقال امیر المومنین علی بن ابی طالب ثلاثۃ یختبر بها عقول الرجال، المال والولایۃ والمصیبۃ۔ صلوات پڑھے محمد وآل صلی علی محمد۔ محترم سامعین اکرام، جس حدیث کو میں نے اپنا عنوان کلام قرار دیا ہے، اس پر گفتگو سے پہلے آپ حضرات سے ایک ایسے مومن متدین مرحوم کہ جن کی بنیاد پر پاکستان کے نشتر پارک میں آج عزاداری قائم ہے، جن کی وجہ سے آج پاکستان میں جو مبلغین ہیں، جو ذاکرین ہیں، جو خطباء ہیں، اپنے بیان کو پیش کر رہے ہیں بآسانی، اس ذات گرامی کہ جس کے نام پر نشتر پارک کا مجوز حاصل کیا گیا آج سے 40 سال پہلے، اور آج تک ان کے نام پر برقرار ہے۔ یہ بہت ہی عظیم شخصیت تھی، ہمارے ہندوستان سے انہوں نے ہجرت کیا، پاکستان گئے، اور عزاداری کو جو حق تھا، جس طریقے سے قائم کرنا چاہیے تھا، ویسے انہوں نے قائم کیا، اور مومنین کا اس حد تک تعاون کیا کہ ان کے جاننے کے بعد آج بھی مومنین ان کو یاد کرتے ہیں۔ اور اس عظیم ذات کا نام سید حسن عارف موسوی ابن سید ضمیر حسن صاحب ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایسے مومن متقی
صاحب کہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر وصال فرمائیں۔ آج یہ جو مجلس ہے وہ اصحال ثواب کی مجلس ہے، اور میں نے جس حدیث کو گزشتہ چند مجلسوں سے اپنا عنوان سخن قرار دیا ہے، اس پر گفتگو سے پہلے چند باتیں ایک عزادار کے سلسلے میں کرنا چاہتا ہوں کہ واقعاً یہ مرحوم کہ جن کے اصحال ثواب کی آج مجلس ہے، یہ ان افراد میں سے حتماً ہیں کہ جو امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث کا مصداق ہیں کہ ہمارے امر کو احیا کرو، اور انہوں نے واقعاً وہ زحمتیں اس راستے میں، اس راہ میں اٹھائیں کہ جن کی بنیاد پہ آپ دیکھیں اربعین کا وہ جلوس کہ جو ابھی چند دنوں پہلے پاکستان میں برگزار ہوا، کتنی قدرت کے ساتھ، کتنی شکوہ کے ساتھ گویا اس نے کربلا اور عراق کی یاد دلا دیا۔ آج اس سال مومنین نہیں جا پائے اس تعداد میں، کربلا تک اپنے آپ کو نہیں پہنچا پائے کہ جس تعداد میں سالہائے گزشتہ موجود ہوتے تھے، لیکن آپ دیکھیں پاکستان نے ایک دوسرا عراق قائم کر دیا، اور یہ کن کی زحمت، کس کی زحمت کے نتیجے میں ہے؟ یہ بزرگان کی زحمتوں کے نتیجے میں سے ہے، جن میں سے ایک سید حسن عارف صاحب تھے۔ نشتر پارک، آپ کو پتا ہے کہ نشتر پارک پاکستان کا وہ عظیم مقام ہے کہ جہاں سے بزرگ خطبہ نے خطابت کے جوہر پیش کیے، جہاں سے بہترین تبلیغ اسلام ہوئی۔ خود آپ کو شاید بعض ہمارے ناظرین کو شاید پتہ نہ ہو کہ خود علامہ جوہری بھی وہیں سے خطاب فرمایا کرتے تھے، اور اس کو بھی عرض کرتا چلوں کہ علامہ جوہری کو ایک مرتبہ دعوت دی گئی تھی کویت، جب وہاں پہنچے اور مجلس پڑھنے کے لیے، تیسری مجلس کے بعد وہ کہنے لگے کہ ایسا ہے کہ میرا ٹکٹ واپسی کا آپ کروا دیے ورنہ میں مر جاؤں گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ علامہ آپ یہاں پر ہیں، آپ کو دولت بھی جائے گی، سب کچھ دیا جائے گا، آپ کیوں پریشان؟ کہا میں ان 20-25 افراد میں اپنے اس علم کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، لہذا وہ واپس آئے نشتر پارک میں، پھر انہوں نے اپنی مجلس کو کیا ادامہ دیا۔ آپ دیکھیں کتنی اہم جگہ ہے یہ نشتر پارک، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے۔ خیر، تو یہ لاکھوں کا مجمع اس تمام انتظامات کا بانی کون ہے؟ یہ مرحوم ہیں کہ جن کے اصحال ثواب کی مجلس ہو رہی۔ صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد۔ تو میں نے جس حدیث کو اپنا عنوان کلام قرار دیا ہے، امام فرماتے ہیں کہ ان مردوں کی عقلیں ان 3 وجہوں سے پہچانی جاتی ہے، ان 3 ذریعوں سے ان کا اختبار ہوتا ہے: مال کے ذریعے، منصب کے ذریعے اور مصیبت کے ذریعے۔ ابھی تک ہماری گفتگو عقل کے اوپر بھی ہو چکی، لیکن یہ ہے کہ ناقص، مال کے اوپر بھی ہو چکی، لیکن یہ ہے کہ ناقص۔ میں چاہتا ہوں کہ پھر عقل کی طرف بڑھ کر، پیچھے کی طرف آ کر کچھ باتیں عقل کے حوالے سے کر دوں، اور اسی کے ذریعے سے پھر ربط مصائب انشاءاللہ۔ ہم دیکھیں کہ عقل ہے کیا، کہ جس پر تولنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ عقل انسان کے لیے وہ آلہ ہے کہ جس کی بنیاد پر حق اور باطل میں تمیز پیدا کرتا ہے۔ خداوند عالم نے کیا فرمایا عقل کے سلسلے میں؟
عقل کے سلسلے میں فرمایا کہ تمہارے ذریعے سے لوگوں کو ثواب دوں گا اور تمہارے ہی ذریعے سے یعنی تم کو پیمانہ قرار دوں گا اس کے عقاب کا. ایک شخص کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رسول کی خدمت میں آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ وہ نمازیں بہت پڑھتا ہے, روزے بہت رکھتا ہے, عابد شب زندہ دار ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عقل کے بارے میں سوال فرما دیا. اصحاب متحیر تھے, یا رسول اللہ ہم اس کی نمازوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ سے, اس کے دین کے بارے میں بات کر رہے ہیں, آپ عقل کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو رسول نے ارشاد فرمایا کہ ہاں, کیونکہ جس کے پاس جتنی عقل ہے اس کے مطابق اس کی عبادت قبول ہے. اور یہ حدیث میں بھی ہے, جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں. بس پتہ یہ لگا کہ بہت ہی اہم چیز کا نام ہے عقل کے سلسلے میں. یعنی جس کا آپ دیکھیں عقل کے بہت سے اقسام علماء نے لکھے ہیں. فارابی نے لکھا ہے کہ عقل جو ہے وہ متکلمان ہے, عقل عامہ ہے, یہ تمام چیزیں. اسی طریقے سے سہروردی نے بھی لکھا ہے. اسی طریقے سے دوسرے علماء نے عقل کی اقسام بیان کیے. لیکن جو اساسی اور بنیادی عقل کی جو قسموں میں ہمارے جو ہے وہ فلاسفہ نے ذکر کیا ہے وہ کیا, عقل عملی اور عقل نظری, دو قسمیں بیان کیا. دونوں کیا ہیں؟ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیتی ہیں. دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیتی ہیں. اس پہ بہت سی بحثیں ہیں, میں یہاں پر انشاءاللہ نہیں کرنا چاہتا. انشاءاللہ دوسری جگہ پہ کبھی موقع ملا تو اس کو عرض کروں گا, چونکہ وقت بھی جو ہے وہ تنگ ہوتا ہے. یہاں پر بحث اگر چھوڑوں گا تو بہت آگے جائے گی. دو قسمیں بیان کی گئی, عقل عملی اور عقل نظری. انسان کو یہ دونوں مل کر کمال تک پہنچاتی ہیں. اگر انسان اپنی عقل کا استعمال کرے تو خداوند عالم کی ذات کو حاصل کر سکتا ہے, پہنچ سکتا ہے, اس کی تقرب حاصل ہو سکتا ہے. لیکن اگر عقل نظری اور عملی سے استعمال نہ کرے, فائدہ نہ اٹھائے, تو انسان پھر جانور سے بدتر ہو جائے گا, بلہم ازل کی منزل میں پہنچ جائے گا. بس ضروری ہے انسان کے لیے کہ وہ عقل کا استعمال کرے. اچھا, یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم بسا اوقات یہ دیکھتے ہیں کہ فلانے صاحب سیاست میں بہت بڑھ چڑھ کر ہاتھ لیتے ہیں, حصہ لیتے ہیں, لہذا ان کی عقل زیادہ ہوگی. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام عقل کا معیار, عقل ہونے کا معیار کچھ اور بیان کر رہے ہیں. امام فرماتے ہیں لا یکمل العقل الا باتباع الحق. عقل اس وقت تک کامل ہو ہی نہیں سکتی جب تک حق کا اتباع نہ ہو جائے. یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ پہلے منزلے پہ کچھ اور ہے, دوسرے درجے پہ پہنچی تو کچھ اور ہے, تیسرے 10ویں درجے پہنچی تو عقل کامل ہو گئی. نہیں, یہاں پر جو اکمال کی بات چل رہی ہے نقص کے مقابل میں ہے. نقص کے مقابل میں یہ عقل ہے جو کمال تک پہنچی ہے. کیسے؟ مثلا مثال کے طور پہ ہمارے پاس 1000 کی نوٹ کا ایک ٹکڑا ہو اور اس کو لینے کے بعد میں پوری دنیا گھوم ڈالوں ایک ٹکڑا روٹی کا لینے کے لیے, آپ بتائیے کوئی دے دے گا مجھے؟ قطعاً نہیں دے گا کوئی. میں کہوں گا جتنا یہ ٹکڑا ہے اس کے مطابق, اس کے اندازے کے مطابق ہی مجھ کو روٹی دے دیجئے. وہ تراہم کی بنیاد پہ مجھ کو روٹی دے دے گا, لیکن اس کے بنیاد پہ مجھ کو روٹی کیوں؟ یہ ظاہراً یہ جو ٹکڑا دکھ رہا ہے 1000 کی نوٹ کا ممکن ہے قلابی ہو, ممکن ہے جعلی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کامل نہیں ہے, یہ جڑا ہوا نہیں ہے اپنی اصل سے. جو نوٹ کو پہچاننے کے جو ذرائع ہوتے ہیں ان سے جڑا ہوا نہیں ہے, نقص کے مقابل میں ہے. لہذا اگر کسی انسان کو یہ ثابت کرنا ہے کہ میرے پاس عقل ہے تو وہ یہ ثابت کرے کہ وہ حق کا پیروکار ہے یا نہیں. اگر حق کا پیروکار ہے تو خود بخود ثابت ہو جائے گا کہ اس کے پاس عقل ہے. اب کوئی مجھ سے یہ نہ کہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کی یا نہیں, عقل کو ثابت کریں. ان لوگوں کا کام تھا جنہوں نے خلافت کا دعویٰ کیا تھا کہ علی کے ساتھ ہو جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی حدیث موجود ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. اور امام یہ فرما رہے ہیں کہ عقل اس وقت تک عقل نہیں کہی جائے گی جب تک وہ حق کا اتباع نہ کر لے. بس پتہ یہ لگا کہ خلافت اگر تمہارے پاس ہے
اور تم اس بات کے دعوے دار ہو کہ خلافت میری ہے تو آ کر علی کے پاس ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث یہ کہہ رہی کہ حق ادھر ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. صلی علی محمد. علی کے پاس حق ہے. اور امام کیا کہہ رہے ہیں کہ کمال ہے ہی نہیں عقل میں اگر حق کا اتباع نہ کرے. بس پتہ یہ لگا کہ علی کو ضرورت نہیں ہے ان کے پاس جانے کی, ان کو اپنی عقل ثابت کرنے کے لیے علی کے پاس آنا پڑے گا. آج آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں بھی انہی کو عقل مند سمجھا جاتا ہے کہ جو یہاں سے مار کر وہاں سے مار کر اس راستے سے نکال کر اس راستے سے نکال کر آ جاتی. مشورہ آپ لینے جائیے, ایسی ایسی سیاست ایسی ایسی آپ کو جو ہے وہ پٹی پڑھائیں گے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے کہ واقعاً کیسا پڑھا لکھا آدمی, کیسا سیاس ہے. لیکن امام کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھو کہ اگر یہ حق کا اتباع کرتا ہے تب یہ عقل مند ہے, اور اگر حق کا اتباع نہیں کرتا تو عقل مند نہیں. میں نے تو اپنی آنکھوں سے بعض افراد کو ایسے بھی دیکھا ہے کہ وہ صبح جب پیپر اٹھاتے ہیں, اخبار اٹھاتے ہیں, تو پہلے حرف سے لے کے آخر حرف تک پڑھ ڈالتے ہیں. اور اگر فرض کے سنڈے رہا, چھٹی کا دن رہا, تو اسی اخبار کو 10 بار پڑھ ڈالتے ہیں. اور عالم اپنی آنکھوں کو دیکھا وہ بتا رہا ہوں. اور عالم یہ ہے کہ بسا اوقات ایسے افراد بھی میں نے دیکھے کہ جو مارک کرتے رہتے ہیں, وہ نشان لگاتے رہتے ہیں خاص خاص خبروں پہ. کیوں جناب خاص خاص خبروں پہ نشان لگاتے ہیں؟ کہا بوقت ضرورت مجھ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے. اور اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ جناب والا آپ نے شروع سے لے کے آخر تک پڑھ ڈالا, اب دوبارہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو کہیں گے جناب بڑا مزہ آتا ہے جناب والا, اس میں خاص باتوں کو اب میں ڈھونڈنے جا رہا ہوں. اگر آپ ان سے یہ پوچھ لیے کہ جناب آپ نے دن بھر میں قرآن کتنی بار پڑھا, حدیثیں کتنی بار پڑھی, تو ایک بار بھی نہیں. جبکہ عقل یہ کہتی ہے, شریعت یہ کہتی ہے کہ انسان جب قرآن پڑھ رہا ہو, بلکہ روز پڑھنا چاہیے. امیر المومنین السلام نے فرمایا کہ افضل یہ ہے کہ انسان 100 جو ہے وہ آیتوں کی تلاوت کرے, اور اگر کچھ نہ کر سکے تو کم سے کم 50 آیتوں کی تو تلاوت کرے ہی. لیکن آپ جب ان سے پوچھیں گے کہ کتنی تلاوت کیا, کتنی آیتوں کو پڑھا آپ نے, تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. آپ جب دیکھیں گے کہ اخبار میں یہ نشان لگا رہے ہوتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان جب قرآن پڑھ رہا ہو تو وہاں پر جو ہے وہ نشان لگائے. مثلا قرآن پڑھتے پڑھتے جب انسان اس آیت پر پہنچے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہماری بازگشت اور ہماری شروعات دونوں خدا کی طرف سے, یہاں نشان لگائیے. جب اس بات کو آپ نشان لگائیں گے تو تکبر خود بخود ختم ہو جائے گا. آپ جب قرآن کو پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, جب ہم اس آیت پر پہنچے کہ اے صاحبان ایمان اپنے آپ کو اور اپنے نفس اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیوں جہنم کی آگ سے بچاؤ؟ کیونکہ وہاں پر حج یعنی پتھر اور انسان دونوں اس کے ایندھن ہیں. جب ہم اس آیت پر پہنچے تو ہم کو یہاں پر نشان لگانا چاہیے تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ ہماری عورتیں جو گھر سے بے پردہ نکل رہی ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے بچے جو گندی گندی باتیں کرتے ہیں, گندی گندی فلمیں دیکھتے ہیں, گندے گندے مقام پہ جاتے ہیں, یہ ان کی ذمہ داری نہیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد صلی اللہ. ہمیں اس مقام پہ ہمیں اس مقام ہمیں پڑھتے پڑھتے قرآن یہاں نشان لگانا ہے. اخبار میں نشان لگانے کی ضرورت نہیں ہم کو, ہمیں یہاں نشان لگانے کی ضرورت ہے. جب ہم پڑھتے پڑھتے اس مقام پہ پہنچے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا, کہ ہر چھوٹی سی چھوٹی برائی اور ہر چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو لکھا جا رہا ہے اور تمہارے سامنے کل قیامت کو پیش کیا جائے گا. تو یہاں پہ ہم کو نشان لگانے کی ضرورت ہے. اب ہم کسی کے مال پہ ہاتھ نہ ڈالیں, اب ہم کسی کی ناموس پہ ہاتھ نہ ڈالیں, اب ہم کسی غیر
ایسے مقام سے کہ جہاں پر خدا نے حرام کا بورڈ لگا رکھا ہے وہاں سے مال کو حاصل نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ تم نے اگر ذرہ برابر بھی برائی کیا ہے تو کل قیامت کے دن اس کو دیکھو گے. ایسا نہیں کہ تم کو چھوڑ دیا جائے گا. اور ہم جب قرآن کو پڑھتے پڑھتے اس مقام پر پہنچے کہ ہم یہ ابھی تک ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جو فعل انجام دیتے ہیں کوئی ہم سے پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی ہمارا حساب کتاب لینے والا نہیں ہے. جب ہم قرآن کو پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ پہنچے, الم یعلم بان اللہ یرا, کیا نہیں جانتے کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ جب ہم اس آیت پہ پہنچے تب ہم کو یہاں پر نشان لگانا ہے اور اس کو اپنے گھر کے مین جگہ پر کہ جہاں ہم صبح و شام رہتے ہیں وہاں پر لگا کے رکھنا ہے تاکہ ذہن میں یہ بات رہے کہ ہر غلطی کو پکڑنے والا اور دیکھنے والا خدا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ضرورت ہے ہم کو اخبار میں لگانے کی ضرورت نہیں, ہم کو قرآن میں لگانے کی ضرورت ہے. ہم قرآن میں لگائیں, ہم اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق چلانے کی کوشش کریں, بڑھانے کی کوشش کریں. بس اوقات آپ دیکھتے رہے عجیب عجیب لوگ ہیں, دن بھر ساری کتابیں پڑھ ڈالیں گے. آپ ہمارے اور آپ کے درمیان رکھ لیجیے, صبح سے لے کے شام تک ساری بحثیں ہو جائیں گی, چاہے نحوی ہو, چاہے صرفی ہو, چاہے فلسفی ہو. جس کے لیے یہ بحثیں ہیں وہ ایک مرتبہ نہیں کھلتا ہے اور وہ ہے قرآن کریم حدیث. ہم نحو, صرف, منطق, فلسفہ کس بنیاد کس لیے پڑھتے ہیں؟ اس لیے تھوڑی نہ پڑھتے ہیں کہ فلسفہ آ جائے ہم کو, اس لیے تھوڑی نہ پڑھتے ہیں کہ ہم کو جو ہے وہ نحو صرف آ جائے, اس لیے تھوڑی نہ پڑھتے ہیں کہ ہم کو منطق آ جائے. اس لیے پڑھتے ہیں, یہ آلے ہیں, یہ ذریعے ہیں وہاں تک, کہاں تک؟ حدیث اور قرآن کے مطالب تک پہنچنے اور معنی تک پہنچنے کے لیے. لہذا اگر ہم 2 گھنٹہ اس کو پڑھتے ہیں تو کم سے کم آدھا گھنٹہ تو قرآن پڑھیں اور ان تمام علوم کو وہاں پر کیا کریں؟ تطبیق کریں. یہ انسان نے, خداوند عالم نے کسی اور مقصد کے تحت اس کو پیدا کیا تھا, لیکن یہ کہیں کسی اور مقصد میں لگ گیا. اسی لیے دیکھیں آپ قرآن کریم کا بڑا عجیب لہجہ ہے. قرآن کریم کیا کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان الانسان لفی خسر. انسان کیا ہے؟ یعنی انسانیت گھاٹے میں ہے, انسانیت گھاٹے میں. اچھا, قرآن کریم میں خداوند عالم نے یہ کیوں نہیں کہا ان الانسان لفی ضر؟ انسان دونوں کا معنی ہے, خسر کے معنی بھی گھاٹا ہے اور ضر کا معنی بھی گھاٹا ہے. کیوں نہیں کہا خداوند عالم نے کہ ان الانسان لفی ضر؟ کیوں کہا خسر؟ عزیزان محترم, علماء فرماتے ہیں کہ خسر اصل سرمایہ میں نقصان کو کہتے ہیں اور ضر اصل سرمایہ میں نہیں بلکہ سود سرمایہ میں گھاٹے کو ضر کہتے ہیں. اب توجہ فرمایا آپ نے کہ قرآن کریم کیا بات کہہ رہا ہے. یعنی انسان جب کل قیامت کے دن پہنچے گا, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, یہ سب لے کر نہیں پہنچے گا تو کیا اصل کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس. یہ نہیں ہے کہ کچھ لے کے آیا ہے بس فائدہ نہیں لے کے آیا, نہیں, اصل کچھ لایا ہی نہیں جس کے اوپر اس کے لیے بحث کی جائے. اسی لیے قرآن کریم نے بعض جگہ ارشاد فرمایا کہ اصل سوال نہیں ہوگا, منہ کے بل جہنم میں ڈال دے. کیوں؟ اس لیے کہ سرمایہ ہی نہیں ہے جس کے اوپر بحث کی جائے. آپ دیکھیں مثلا ہم جو ہے وہ ایک اسکول کھولے, ہم اس اسکول میں ہم نے بچوں کا ایڈمیشن کر رکھا ہے, امتحان کا وقت آیا ہوا ہے. امتحان کے وقت ہم کس کو انٹر کریں گے کلاس ایگزام روم میں, کس کو انٹری دیں گے؟ بھائی صاحب جس کا نام رجسٹر میں درج ہے, ولو یہ کہ ایک دن بھی وہ اسکول نہیں آیا, لیکن اس کے پاس نام تو ہے رجسٹر میں, لیکن جس کا نام ہی رجسٹر میں درج نہ ہو. آیا ممکن ہے رئیس جمہور کا فون آ جائے تب بھی انسان جو ہے وہ کہے گا کہ نہیں جناب میں نہیں کر سکتا. لیکن اگر نام رجسٹر میں درج ہے تو ممکن ہے کہ رئیس جمہور کے فون پہ یہ بات ہو, ارے یہ لڑکا بیمار تھا, فلانا تھا, دھماکہ تھا, یہ ہو گیا تھا, اس کے ساتھ وہ ہو گیا تھا, ہزار مجبوریاں تھیں, لہذا آپ اس کو جو ہے وہ ممکن ہے ایک مرتبہ. اصل وہیں پر رجسٹر میں نام ہی نہیں ہے. قیامت کے دن جب یہ افراد آئیں گے تو کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس کہ جس کی بنیاد پہ ان کو حساب کتاب کی لائن میں کھڑا کیا جائے. قرآن کریم میں بعض جگہ پر بہت ہی صریح آیتیں ہیں کہ بعض افراد کو منہ کے بغیر سوال و جواب کے منہ کے بل ڈال دیا جائے گا جہنم میں.
تو دیکھا آپ نے خداوند عالم نے یہ تمام چیزیں کس بنیاد پر ہیں؟ یہ تمام چیزیں عقل کی بنیاد پہ جو خداوند عالم نے ہم کو دے رکھی. اور وہ تمام باتیں انشاءاللہ کسی اور مجلس میں کہ عقل جو ہے وہ کیا جوہر مستقل بالذات ہے اور بالفعل ہے، اور وہ تمام چیزیں وہ انشاءاللہ کسی اور مجلس میں. لیکن یہ کہ ابھی جو بات جہاں تک میں لانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اگر حق کا اتباع نہ کرے عقل تو پھر وہ عقل نہیں، کچھ بھی ہو سکتی ہے، عقل نہیں ہو سکتی. اسی لیے بعض روایات میں آپ دیکھیں، بعض روایت میں اس طریقے سے نہیں گفتگو کی گئی ہے کہ یہ جو ہے وہ یہاں تک معاملہ ہے تو اتنے درجے کی عقل ہے، اس کے اوپر پہنچی تو اتنے عقل کی درجے نہیں. صاف صاف باتیں ہیں کہ وہ شیطنت ہے، عقل نہیں. تو جو فرمایا آپ نے. بس میرا وقت تمام ہو گیا، میں اپنی گفتگو کو یہیں پر روکتا ہوئے صرف ربط مصائب کے لیے آپ دیکھیں کہ کربلا میں آنے والے امام حسین علیہ السلام نے کیوں یہ فرمایا کہ عقل کامل نہیں ہوتی مگر یہ کہ حق کا اتباع ہو. کیوں فرمایا؟ امام کے اس جملے کو انسان اگر غور کرے تو سمجھ جائے گا کہ جو کربلا میں امام کے مقابل میں آئے تھے یہ عقل سے خالی تھے، عقل سے خالی افراد آئے تھے، اور انسان کو جانوروں پر فضیلت عقل کی بنیاد پہ ہے. بس پتہ یہ لگا کہ امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ عقل سے خالی یعنی جانور ہیں، اور قرآن کریم نے تو اس سے بھی بدتر کر دیا. اور جو فرما رہا ہے تو پس اب جو یہ کربلا میں آئے ہیں امام حسین علیہ السلام کے مقابل میں یہ عقل نہیں رکھتے یعنی انسان نہیں ہے، کیونکہ جانور پر انسان کو اسی بنیاد پہ امتیاز دیا گیا. بس میں نے ختم کیا اپنی مجلس کو. عزاداروں، کہ جو کربلا میں افراد آئے تھے امام کے اس قول کے مطابق تو یہ عقل نہیں رکھتے تھے، لیکن آپ تاریخ دیکھیں، آپ غور کریں اس کے اوپر تو پتہ یہ لگتا ہے کہ یہ انسانیت سے بھی خارج تھا. آپ سوچیں کیا ہمارے معاشرے میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ پیاسا ہو اور کوئی پانی نہ دے؟ 6 مہینے کا بچہ پیاسا ہو اور کوئی پانی نہ دے؟ یا آپ نے کسی معاشرے میں یہ دیکھا ہے کہ 4 سال کی بچی ہو اور کوئی آگے تماچے لگا دے؟ کیا آپ نے یہ چیز دیکھا ہے کہیں پر کہ 4 سال کی بچی ہو اور ایک شمر جیسا انسان آ کر کوڑے مارے صرف اس بات پر کہ اپنے بابا کو کیوں روتی ہو؟ اللہ اکبر. انسانیت سے خارج تھے یہ کربلا میں جو آئے تھے امام حسین کے مقابل میں. یہ بچی جس کا آپ نے بھی چند دن پہلے اس کی شہادت پہ گریہ کیا تھا. عزادارو، امام حسین جب خیمے سے باہر نکلنے لگے تو یہ ذوالجلال کے پیروں سے لپٹ گئی. اے ذوالجلال، اے میرے بابا کے اسپا باب وفادار، میرے گھوڑے کو کیوں لے جا رہا ہے مقتل تک؟ ارے صبح سے جو گیا ہے ابھی تک واپس نہیں آیا. ایک مرتبہ امام نے جھک کر دیکھا، چھوٹی سی بچی ہے جو اسپا باب وفادار کے پیروں سے لپٹی ہوئی تھی اور بیان کر رہی تھی، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو مقتل میں لے جا. امام گھوڑے سے نیچے آئے، ایک مرتبہ سینے سے سکینہ کو لگائے. بابا میری آخری خواہش ہے. کیا خواہش ہے؟ کہا ہے بابا آخری بار مجھے اپنے سینے پہ سلا لیجئے. بابا آخری بار مجھے اپنے سینے پہ سلا لیجئے. امام چلتی ہوئی زمین پہ لیٹ گئے. آؤ سکینہ میں سینے پہ لیٹ جاؤ. سکینہ سینے پہ لیٹی لیکن ایک مرتبہ توڑ کے اٹھی. بابا جائیے، خدا حافظ. ارے عزادارو، آپ کو پتا ہے کہ یہ بچی آج جو حسین کے سینے سے جدا ہوئی تو حسین سے کب زندان شام میں ایک مرتبہ
خداوند عالم کے قرب و جوار میں پہنچ چکی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا. ان کے طفیل و صدقے میں ہماری اس مختصر سی و ناقص سی عبادت قبول فرما. میرے اللہ جو نواقص میں رہ گئے ہوں بحق ذرا بحق محمد و آل محمد اس کو تکمیل کر کے کامل کر کے مرحوم کے لیے ذریعہ نجات قرار دے. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا مرحوم سید حسن صاحب عارف صاحب کی سید حسن عارف صاحب کی ارواح روح مطہرہ کو جوار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں جگہ عنایت فرما. اور تمام جملہ مومنین و مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کے گناہان صغیرہ کو اور کبیرہ کو بخش دے. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. میرے اللہ اس وقت حالات بہت خراب ہیں. تمام شیعان اور محبان امیر المومنین اسلام دنیا کے جس جس کونے میں ہیں ان کی جان مال عزت آبرو اولاد سب کی حفاظت فرما. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا. اس سال ہم لوگ زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے مشرف نہ ہو سکے. سال آئندہ ہمارے نصیب میں زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھتے ہیں. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کا مخلص ناصر و انصار قرار دے اور ان کے ہمراہ میں دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت سے لڑنے کی توفیق عنایت فرما. ماتم حسین. اصغر تجھے میں جھولاؤں گی ساری رات. بیٹا تجھے میں لوری سناؤں گی ساری رات. اصغر تجھے میں تجھے میں جھولاؤں گی ساری رات. جنگل ہے اور اجڑا ہوا گھر ہے میرے لال. مادر کی گود سونی ہے کچھ تو کرو خیال. بتلاؤ چین کیسے پاؤں گی ساری رات. اصغر تجھے میں جھولاؤں گی ساری رات. گودی میں لوں گی سینے سے تجھے لگاؤں گی. جھولے کو چھوڑ کر کہیں ہرگز نہ جاؤں گی. میں داغ اپنے دل کا سناؤں گی ساری رات. اصغر تجھے میں جھولاؤں گی ساری رات. رخصت کے نہیں تھے تم صغرا کی گود چھوڑ کے جاتے نہیں تھے تم.
بیٹا ٹہل ٹہل کے، بیٹا ٹہل ٹہل کے سلاؤں گی ساری رات، اصغر تجھے میں جھولا، اصغر تجھے میں جھولا جھولاؤں گی ساری رات۔ تم تو گئے تھے پیاس بجھانے کے واسطے، پیاس اپنی ظالموں کو بتانے کے واسطے، بتلاؤ چین کیسے، بتلاؤ چین کیسے میں پاؤں گی ساری رات، اصغر تجھے میں جھولا، اصغر تجھے میں جھولا جھولاؤں گی ساری رات۔ آ جاؤ میرے لال کے دل بے قرار ہے، صغرا کو بھی وطن میں تیرا انتظار ہے، ڈیوڑی پہ بیٹھے دل کو، ڈیوڑی پہ بیٹھے دل کو جلاؤں گی ساری رات، اصغر تجھے میں جھولا، اصغر تجھے میں جھولا جھولاؤں گی ساری رات، اصغر تجھے میں جھولا جھولاؤں گی ساری رات، بیٹا تجھے میں لوری سناؤں گی ساری رات۔